الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی۔ پیارے بھائیوں، ہمارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو بے حد پسند ہے، اور بدبو سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ہی اذیت یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت معطر رہتے ہیں۔ آقائے کریم خوشبو کا بہت استعمال کرتے رہتے تاکہ غلام بھی ادائے سنت کی نیت سے خوشبو لگایا کریں، ورنہ اس بات میں کس کو شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود مسعود تو قدرتی طور پر خود ہی مہکتا رہتا، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک پسینہ بذات خود کائنات کی سب سے بہترین خوشبو ہے۔ بھٹکے ہوں کے رہبر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود معمبر کی میٹھی میٹھی مہک کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آقا جس گلی سے گزرتے وہ گلی خوشبوؤں سے مہک اٹھتی۔ جو خوش نصیب ہمارے آقائے معطر صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کرتا، ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل کرتا، تو اس کا ہاتھ سارا دن مہکتا رہتا۔ ہمارے نبی معطر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی سعادت مند مدینے کے بچے پر دست شفقت پھیر دیتے تو اس کا سر اس قدر معطر ہو جایا کرتا کہ وہ اس مبارک خوشبو کے سبب دوسرے بچوں میں ممتاز ہو جاتا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست پر انوار میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اسے ٹھنڈا اور ایسی خوشبودار ہوا کی طرح پایا جو کسی عطر فروش کے عطر دان سے نکلتی ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ پیارے بھائیوں، شمائل رسول میں ہے کہ ہمارے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمدہ اور بہترین قسم کی خوشبو بہت پسند آتی، اور ناخوشگوار بو یعنی بدبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے۔ آپ ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور اسی کی دوسرے لوگوں کو بھی تلقین فرماتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعمال فرماتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ مشک سر اقدس کے مقدس بالوں اور داڑھی مبارک میں لگاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت عمدہ خوشبو لگائی تھی، یہاں تک کہ اس کی چمک حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں باقی تھی۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو لگانا سنت ہے، مگر یہ خیال رکھیں کہ سر اور داڑھی میں صرف ویسی دیسی خوشبوئیں استعمال کریں۔ بدقسمتی سے آج کل دیسی خوشبو پانا بے حد دشوار ہو گیا ہے۔ اب عام طور پر عطریات کیمیکلز سے بنائے جاتے ہیں، ان کا لباس میں استعمال کرنا جائز تو ہے، مگر سر اور داڑھی میں لگانا نقصان دہ ہے۔ آج کل ایک عام وبا یہ بھی پھیل چکی ہے، اسپرے سینٹ عام ہو گئے، اور چونکہ یہ الکحل سے بنائی جاتی ہے اس لیے ناجائز اس کا استعمال لکھا گیا، لہٰذا کاروں میں اور گھر کی دیواروں وغیرہ پر بھی اس کا استعمال نہ کریں۔ الکحل والے سینٹ کی شناخت یہ ہے
اگر اس کو ہتھیلی پر لگایا جائے تو فوراً اڑ جائے گا، نیز ہتھیلی پر ٹھنڈک بھی محسوس ہوگی۔ شمائل ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کا تحفہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب خوشبو تحفے میں پیش کی جاتی تو آپ رد نہ فرماتے، یعنی آقا کریم کو اگر کوئی خوشبو دیتا تو آپ انکار نہ فرماتے، اس خوشبو کے تحفے کو قبول فرما لیتے۔ اسی طرح شمائل ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانی چاہیے، ایک تکیہ، دوسرا خوشبودار تیل اور تیسرا دودھ۔ پیارے بھائیوں، خوشبو، تکیہ اور دودھ، اور ان میں تمام کم قیمت چیزیں شامل ہیں۔ ان کا ہدیہ قبول کرنے کی حکمت محدثین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ چیزیں اتنی قیمتی نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے جو سستی چیز ہوتی ہے وہ دینے والے کے لیے زیادہ بوجھ ثابت نہیں ہوتی، اور قبول نہ کرنے پر دینے والے کا دل ٹوٹنے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کا دل توڑنا پسند کرتے اور نہ ہی کسی کو تکلیف دینا پسند کرتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا تحفہ رد نہیں فرماتے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے اگر ہمیں کوئی خوشبو یا سستی چیز تحفے میں پیش کرے تو اسے سنت سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی قیمتی چیز پیش کرے تو اسے بھی قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر غور کر لینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں مروت وغیرہ میں تو نہیں دے رہا کہ یہ دینا بعد میں خود اسی پر بار پڑ جائے۔ حدیث والا میں جو تکیہ کے تحفے کو رد نہ کرنے کا ذکر کیا گیا، اس سے مراد بعض محدثین نے عارضی طور پر، ٹیمپریری طور پر ٹیک لگانے کے لیے تکیہ پیش کرنا بھی مراد لیا ہے کہ کوئی پیش کرے تو رد نہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو یہ ہے، مردوں کی خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہونے پائے، اور زنانہ یعنی عورتوں کی خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو، خوشبو زیادہ نہ پھیلے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اسلامی بھائیوں کو اپنے لباس پر ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو تو پھیلے مگر رنگ کے دھبے وغیرہ نظر نہ آئیں، جیسا کہ گلاب، کیوڑا، سندل اور اسی قسم کے بے رنگ عطریات۔ اور اسلامی بہنیں رنگ دار خوشبوئیں ہی استعمال کر سکتی ہیں جن کی خوشبو زیادہ پھیلتی نہ ہو، جیسا کہ حنا وغیرہ، مہندی وغیرہ کی۔ بہرحال اسلامی بہنوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانا چاہیے جس کی خوشبو اڑ کر غیر مردوں تک پہنچ جائیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر لوگوں میں نکلتی ہے تاکہ اس کی خوشبو پائی جائے تو یہ عورت زانیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی خاص عود یعنی اگر کی دھونی لیتے، یعنی عود کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے، اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھونی لیتے اور فرماتے کہ یہ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا کریم بھی اسی طرح دھونی لیا کرتے تھے۔ آقا کریم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ سے اس قدر تیز خوشبو کستوری کی مانند آئی کہ سارا گھر مہک گیا۔ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بنے باغ نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے۔
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی کستوری اور کبھی کوئی عطر ایسا نہیں سونگھا جو مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار ہو۔